پاکستان کے جو انچارج ہیں نیٹن پورٹر پاکستان کے غیر معمولی طور پہ unusual visit to پاکستان. جو اس دفعہ ان کی ریویو ٹیم نے کہیں مارچ اپریل 2025 میں آنا تھا وہ ابھی پاکستان آ کے بیٹھی ہوئی ہے. پتہ نہیں اس کی کیا وجوہات ہیں, ان کو کس چیز کا شک ہے, ان کا لگتا ہے کہ پروگرام ٹھیک نہیں چل رہا. وزیر خزانہ سے ان کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے. مدعا کیا ہے وہاں پہ؟ یہ جو ہم نے آپ کو $7 بلین دیے تھے وہ پیسے آپ نے کہاں خرچ کیے, یہ پوچھا جا رہا ہے. ایسے مذاکرات جس کی کسی نے توقع نہیں کی تھی اور اچانک سے وہ شروع ہوئے حکومت پاکستان کی توقعات کے بالکل برعکس. آپ اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو رجیم ہے اس کے اوپر IMF اور IMF کے پیچھے کھڑی جو فائنینشیل اور پولیٹیکل اور اسٹریٹجک پاورز ہیں ان کا کس قسم کا پریشر ہے. خالی تنخواہوں اور پینشن کے اوپر ہمارا 800 ارب روپے کا خرچ ہے جو کہ ہم نے نہیں کاٹا, جبکہ IMF نے کہا تھا کہ کاٹو. جولائی سے سپٹمبر تک کی ہم بات کریں تو باقی صوبے تو سرپلس میں رہے, لیکن پنجاب کا خسارہ 160 ارب روپے کا تھا. ایک اور جو شرط IMF کی طرف سے اب سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو $7 ارب کا پروگرام ہے, آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. 3 سال کا اس کی سخت مانیٹرنگ کرنے کی ایک تجویز ہے, اور مانیٹرنگ جو IMF اب کرنا چاہ رہا ہے وہ بجائے کہ ہر 6 ماہ کے بعد ایک جائزہ مشن پاکستان بھیجے, وہ پاکستان کی اکانومی کی جو کارکردگی ہے اس کو دیکھے اور اس کے بعد اگلی جو $1 ارب کی تقریباً قسط ہوگی وہ منظور کرے. تو بجائے اس کے کہ وہ 6 ماہ بعد IMF کا مشن پاکستان آئے, وہ اب تجویز یہ ہے کہ ہر 3 ماہ کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی جو اکانومی کی پرفارمنس ہے اس کا جائزہ IMF لے گا اور اپنا ایک اسپیشل مشن بھیجے گا. یاد ہے یہ والا جو مشن اس وقت پاکستان میں ہے یہ ایک ان پلانڈ ان اسکیجولڈ مشن ہے, اور یہ اس طریقے سے کوارٹرلی ریویو کے لیے نہیں تھا, یہ کوارٹرلی پرفارمنس ایویلیوشن کے لیے تھا, کیونکہ پاکستان کی جو کارکردگی تھی وہ ٹھیک نہیں جا رہی تھی. تو اسی تناظر میں اب یہ تجویز سامنے آئی ہے. تو اس حوالے سے جب میری کل وزارت خزانہ سے بھی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لوگوں سے بھی بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی اس کے حوالے سے کوئی حتمی بات نہیں ہوئی. پاکستان پرابلی اس وقت پتہ نہیں 25th 26th یا 27th IMF پروگرام میں ہے, اور جو پاکستان کی صورتحال ہے یہ IMF پروگرام آخری نہیں ہونے لگا. اس کے بعد ایک اور IMF پروگرام آئے گا, اس کے بعد ایک اور IMF پروگرام آئے گا, اور یہ اسی طرح سے صورتحال چلتی رہے گی. کوئی ویژن نہیں ہے کہ آپ IMF کے پروگرام میں سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں. گاہے بگاہے پاکستانی پولیٹیشین جو ہیں شہباز شریف صاحب اکثر اس خواہش کا یہ بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا آخری IMF پروگرام ہوگا. لیکن IMF پروگرام جو ہیں جتنے بھی فائنینشیل یا اقتصادی ایکسپرٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کے بعد بھی ایک اگلا ہی IMF کا پروگرام آئے گا. تو بار بار پاکستان کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے, پیسوں کے لیے نیگوسیشنز ہوتی ہیں. یعنی ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹ زیرو ہے, تقریباً کلوز ٹو زیرو کر لیں. مطلب اگر میں غصے میں بھی کہوں تو کلوز ٹو زیرو ہی بنتی ہے, اور عقل سے بھی کہوں تو کلوز ٹو زیرو بنے گی. آپ ٹوٹل آپ کی ڈپینڈنسی جو ہے وہ امپورٹس پر ہے. اچھا, شرح نمو جو ہے وہ آپ کی 3% پر بھی بڑا مشکل سے آ رہی ہے, بہت ہی مشکل سے 3% پر آ رہی ہے. اور یہ IMF کہہ رہی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. افراط زر جو ہے وہ آپ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 10 اس میں کہا گیا کہ 10% سے کم رکھنا ہے, 10% سے ہمیں کم رکھنا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ہم نے 10% سے کم اس طرح رکھا کہ پچھلے سال 6.9 ہم نے کس طریقے سے کیلکولیٹ کر کے دکھا دیا. یعنی پچھلے سال سے اب تک ہم نے دکھا دیا ان کو کہ ہم جو ہے وہ 6.9 پر ہے. پھر اب جو ہم دکھا رہے ہیں وہ 7.9 پر ہے. آپ خود مارکیٹ پہ جائیے, آپ مجھے بتائیں کہ اجناس, فارماسوٹیکل یعنی ادویات اور باقی ساری چیزیں ملا کر آپ کو کہیں بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ مہنگائی 7.9 پر ہے. لیکن یہ اتنا ہی نہیں ہے. اس IMF کے پیسے کے علاوہ پاکستان کی حکومت جو ہوتی ہے, جو نظام ہے, وہ ہر سال جو پاکستان کی ریاست ہے وہ اپنے آپ کو معاملات کو چلانے کے لیے, اپنے بجٹ کو بیلنس کرنے کے لیے ورلڈ بینک سے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ADB سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ADB سے, اور اس کے علاوہ جس کو پہلے ڈیفٹ کہتے تھے, ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ, جسے میرا خیال ہے اب UK ایڈ کہتے ہیں, اس سے کوئی اندازاً یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم بھی $6 سے $7 بلین کی بجٹری سپورٹ حاصل کرتے ہیں. اصل میں یہ پیسہ بجٹری سپورٹ کا نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ پیسہ ہونا چاہیے تھا خالصتاً ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے, کہ آپ سڑکوں پہ لگائیں گے, آپ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائیں گے, آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پہ بنائیں گے, آپ روڈ نیٹ ورک کو, انفراسٹرکچر کو امپروو کریں گے, آپ انوائرمنٹ کو, آب و ہوا کو امپروو کریں گے, انرجی سرکٹس, سب ان چیزوں کے لیے یہ پیسے ہوتے ہیں اصل میں. لیکن یہ پیسے سارے کے سارے جو ہیں ایسی ایک روش, ایک رواج ڈیولپ کر گیا, آپ سمجھیں کوئی پچھلے 15-20 برس میں, کہ یہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں یہ اب بجٹری سپورٹ کے اندر چلے جاتے ہیں. یہ یعنی یہ پیسے لگتے نہیں ہیں کہیں, یہ خرچ کر دیے جاتے ہیں. اگلی جو مشکل آنے والی ہے, ہم یہ ناگزیر ہو چکا ہے کہ آپ کے اوپر منی بجٹ آئے,
وہ ضروری, اور منی بجٹ کے ساتھ میں یہ ریلیٹ کر رہا ہوں کہ اور ٹیکسز آنے والے ہیں, بھرمار ہونے والی ہے ٹیکسز کی, کیوں ہوگی وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. اچھا, گروتھ ریٹ آپ کا 25% تک پہنچی تھی, ابھی 25% یعنی نہ ہونے کے برابر پہنچی تھی, اور اس میں 15% کا شارٹ فال آ گیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ ٹوٹل کل ملا کر آپ کے پاس کل ملا کر آپ کے پاس 400 ارب روپے کا شارٹ فال ہے, کل ملا کر 400 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. اب اس پہ میں آپ کو عرض کروں کہ ڈیولپمنٹل بجٹ نہیں ہے, اس کا طریقہ کار ایک ہوتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ جہاں میرے پاس پروڈکشن آ رہی ہے, میرے پاس آؤٹ پٹ آ رہا ہے, اس میں سے منافع میں سے آدھا میں قرض دوں گا اور آدھا میں اخراجات کروں گا, اور اس کے اندر میں میکسیمم جو ہے انٹرسٹ کے ریٹ, جو میں 2 سال سے پاکستان انٹرسٹ کے پیمنٹ نہیں کر پا رہا. اچھا, دوسرا اب موٹی بات جو کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز سے ریلیٹڈ ہے, جو میں بار بار کر چکا ہوں, اب میں پرسائز کرنے والا ہوں, 800 ارب روپے کا تنخواہوں اور پینشن کا خرچ ہے. یہ وہ ڈوبے ہوئے لوگ ہیں, یہ ڈوبے ہوئے یعنی یہ سرکاری اداروں میں لوگ اور سرکاری ادارے جو ہمارے پاس صرف بوجھ ہیں. اب ایک اور چیز دیکھیں, پاکستان کے پاس ایک جی ایس پی پلس سٹیٹس بھی ہے گزشتہ کئی برسوں سے, اب تقریباً 12 برس سے ہے. جنرلائز سسٹم آف پریفرنس پلس, جو یورپین یونین کا انڈر ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ کنٹریز کو اقتصادی طور پہ مدد کرنے کے لیے ان کی مصنوعات کو ڈیوٹی, ٹیرف اور ٹیکسز سے انہوں نے مستثنا یا بہت حد تک مستثنا رکھا ہوتا ہے. یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کی بہت سے کنٹریز, ممالک جو ہیں, اس کی مخالفت کرتے ہیں ٹیکنیکل بنیادوں پر کہ پاکستان کے پاس یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس نہیں ہونا چاہیے. اس میں سب سے اوپر ٹاپ پہ ہندوستان ہے جس کی مخالفت کرتا ہے, لیکن یہ کبھی بھی کینسل نہیں ہندوستان کرا سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پاکستان کی پولیٹیکل ضرورت ہوتی ہے, پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ ایک میکرو پولیٹیکل ڈیسیجن ہے جو آپ ویسٹرن سسٹم پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ یورپین یونین میں داخل ہو